میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ خدارہ اپنے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کو آئلٹس پہ مت اپلائی کریں، لیکن ان انٹینشنلی یہ ہو جاتا ہے، ان سے رہا نہیں جاتا، کیونکہ 12 سال 14 سال وہی اسٹڈی کی ہوتی ہے آئلٹس کی، جو انہوں نے ٹپیکل اسٹڈیز کی ہوتی ہے اسی کو آئلٹس پہ وہ طریقہ کار امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے پاس دو ایگزامپلس ہیں ایسی، ایک میرے پاس وہ بچہ ہے جس کی اسکولنگ کڈز گلیکسی میں ہوئی ہے، عمر اس کی 22 سال ہے، سیکنڈ ایئر اس کا مکمل نہیں ہوا، ایک اس کے سوچنے کا انداز ہے، ایک بچہ میرے پاس سی اے کر کے آیا آئلٹس کرنے، اس کا سوچنے کا انداز ہو رہا ہے، دونوں بڑے انٹلیکچوئل ہیں، انٹیلیجنٹ ہیں، سوچتے ہیں، لاجیکل ہیں، سمجھتے ہیں۔ اب دونوں کو ظاہر ہے آئلٹس کروا رہے ہیں، رائٹنگ کروا رہے ہیں، انٹروڈکشن کروایا ہے، دونوں انٹروڈکشن پہ زور لگاتے ہیں، ایک کا اپنا سٹائل ہے، ایک کا اپنا سٹائل ہے۔ ایک جو ہے وہ لکھتا ہے تو اس کو بتانے کی ضرورت پڑتی ہے کہ اس کو تھوڑا سا فارمل کرو، یہ کیجول لکھ رہے ہو، کیونکہ اس کی سوچ تھوڑی سطحی ہے، ایکسپوجر کم ہے، جس کی وجہ سے وہ چھوٹی نیٹی گٹی ڈیٹیلز لکھتا ہے اپنے رائٹنگ ایسے میں، جبکہ جو ایسے جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کر کے آیا ہے، سی اے کر کے آیا ہے، اس کی سوچ تھوڑی اور ہے، وہ بہت زیادہ پرفیکشن کے ساتھ چیزوں کو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کو میں ابھی ایڈوائز کر رہا تھا کہ بیٹا انٹروڈکشن ابھی کر رہا ہے، باڈی پیراگراف کی طرف نہیں گیا، لیکن وہ انٹروڈکشن اتنے غور سے کرتا ہے، اتنا ایمفیسائز کر کے کہتا ہے جب تک 7.5 بینڈ کا انٹروڈکشن نہیں ہوگا میں باڈی پیراگراف پہ نہیں جاؤں گا۔ یہ اس کا اپنا سٹائل ہے۔ میں صرف اس کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بس زیادہ بہترین یا ایکسیلنٹ کرنے کے چکر میں اپنا آئلٹس نہیں گنوانا، آپ نے مناسب سی توجہ دو۔ 7 بینڈ آ گیا ہے، میری فیڈ بیک آ گئی ہے، سردنان کی آ گئی، اب آگے باڈی پیراگراف پہ چلو۔ جبکہ دوسری سائڈ سے جو بچہ ہے کڈز گلیکسی کی اسکولنگ والا، وہ بھی انٹیلیجنٹ ہے، وہ ایسے لکھتا ہے، وہ اے آئی سے چیک کرواتا ہے تو اس سے آرگومنٹ کرتا ہے کہ یہ کیسے کروں، جب وہ اے آئی بتاتا ہے کہ ایسے کرو تو یہ ویسے کرتا ہے، تو پھر کوئی نئی غلطی نکال دیتا ہے، تو وہ تنگ آ کے مجھے کہتا ہے کہ سر اے آئی سے میں کیسے ہیلپ لوں، وہ تو مجھے نئی غلطی ہر دفعہ نکال کے دکھاتا ہے۔ تو میں نے اس کو ایک بات کہی، بیٹا اے آئی جس کے ہاتھ میں آئی اسی نے اس کو لگائی، کہ اے آئی ایک فیسلٹی ہے، وہ میں یوز کروں اس کا علیحدہ طریقہ ہے، آپ یوز کریں اس کا علیحدہ طریقہ ہے، کوئی بچہ یوز کرے اس کا علیحدہ طریقہ ہے، بڑا یوز کرے علیحدہ طریقہ ہے۔ اس کا مطلب ہے اے آئی ایک یونیک چیز ہو گئی نا ہر بندے کے ہاتھ میں۔ چیٹ جی پی ٹی سب کو اویلیبل ہے، لیکن اس سے رزلٹ سارے ایک جیسے نہیں لے سکیں گے۔ پھر میں نے اپنی ایکسپرٹیز، تجربے اور وزڈم کو ملا کے اس کو فیڈ بیک دی اے آئی کی مدد سے، تو پھر اس کی سمجھ میں تھوڑی بات آئی کہ کیسے آپ چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں، اپنے ایسے میں فارمیلٹی کیسے لا سکتے ہیں، کیجولٹی کیسے ختم کر سکتے ہیں، جو کیجول تھنگز آپ لکھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، اے آئی ہو، کوئی بھی ٹیکنالوجی ہو، کوئی بھی نالج ہو، یو آلویز نیڈ اے پرسن ٹو ایگزمپلیفائی دیٹ تھنگ، ٹو میک یو مور انڈرسٹینڈ، ٹو میک یو انڈرسٹینڈ بیٹر وے، کہ آپ کو ایک رول ماڈل، ایک سیمپل چاہیے۔ قرآن پاک اکیلا نہیں آیا، اس کے ساتھ رول ماڈل آیا۔ کوئی بھی کتاب ہو، کوئی بھی نالج ہو، آئلٹس ہو، کچھ بھی ہو، you need a role model which can exemplify that preaching, that teaching or that education to make you understand better and to make it practically implementable in your life. آپ روزانہ کئی موٹیویشنل چیزیں سنتے ہیں، کئی وزڈم والی باتیں سنتے ہیں، لیکن ان پہ عمل نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی زندگی میں کوئی مینٹور نہیں، کوئی ایسا رول ماڈل آپ کسی کو سمجھتے ہی نہیں۔ آئیڈیل کوئی بھی نہیں ہوتا میرے اور آپ کے ارد گرد، لیکن ہم نے رول ماڈل کی تلاش ختم کر دی ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنے صرف نالج پہ اور کتابوں پہ بھروسہ کرنا شروع ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا علم جو ہے وہ ہماری یادداشت میں تو آ چکا ہے، لیکن وہ عمل میں نہیں آ پا رہا۔ وی نیڈ سم ون in front of us or around us to exemplify it. If we keep searching for an ideal person around us, we won't find it until we accept the mistakes from each person. Then we'll see, okay یار یہ بندہ تو اس میں اچھی چیزیں بہت زیادہ ہیں، میں تو نیگیٹو چیزیں ہی دیکھ رہا تھا اس کی۔
سو چیزوں کو آسان کرنے کے لیے وہ جو مینٹور ہوتا ہے، وہ جو آپ کا جس کو آپ فالو تھوڑا سا کرتے ہو، وہ آپ کو چیزوں کو آسان کر کے بتاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ہمیں قرآن کو آسان کر کے بتایا، ورنہ قرآن سمجھنا بھی ہمارے بس میں نہیں تھا۔ تو ٹیچرز، رہنما، گائیڈر، مینٹور، یہ چیزوں کو آسان کرنے کے لیے آپ کے پاس ہوتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو نالج تو پھر بہت ہے آج کل، پھر بہت سے بندوں میں دیکھ لیں آپ کون آگے جاتا ہے کون نہیں جاتا۔ آپ ان کامیاب لوگوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں جنہوں نے اس دنیا میں عزت کمائی، نام کمایا، چاہے وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے وہ کسی نہ کسی مینٹور کے انڈر چل کے اور اپنے نالج کو بہتر طریقے سے یوز کر کے اس جگہ پہ پہنچے۔ آئلٹس ود کاشف پہ اتنا ہی۔ نیکسٹ ٹائم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔